500 نواب فیملیز, 500, 1 2 3 50 100 یا 150 نہیں, 250 بھی نہیں, چلے 450 بھی نہیں, بلکہ 500 نواب فیملیز اس وقت جب سیپریشن ہو رہی تھی انڈیا اور پاکستان کی, کیسے کنونس ہوئی؟ اور بلوچستان کا جرگا سسٹم, کیا انہوں نے ہی ڈیسیجنس لیے کہ پاکستان میں شامل ہونا؟ اور فار انسٹنس اگر جرگا سسٹم میں آتا کہ پاکستان میں نہیں ہونا, تو کیا آج بلوچستان انڈیا کا حصہ ہوتا؟ یہ بھی پلیز بتائیے. اب آپ دیکھیں کہ نانا جان نسیم حجازی ناولز انہوں نے پری پارٹیشن ہی لکھنے شروع کر دیے تھے. He was only 17 years old when first novel was published and it was a best seller. وہ بیسٹ سیلر ہو گیا تھا. تو اس وقت پارٹیشن ابھی نہیں ہوئی تھی, لیکن چند ناول لکھنے کے بعد پھر یہ جرنلزم کی طرف چلے گئے. کوہستان بھی انہی کا اخبار تھا, لیکن وہ لیٹر آن وہ پھر آیا تھا پاکستان بننے کے بعد. لیکن جو اخبار تھا کراچی میں, نانا جان نے ایک اداریہ لکھا اور اس پہ برٹش گورنمنٹ نے بہت آبجیکٹ کیا, اور پھر وہ سارے اخبار جو تھے وہ برٹش گرانٹ آنی شروع ہو گئی ان کو کہ آپ وہی لکھیں گے جو ہم کہیں گے. تو وہ گرانٹس آنی, جب وہ گرانٹس آنی شروع ہو گئیں تو نانا جان نے وہ اخبار بھی چھوڑ دیے, اور پھر میر جعفر خان جمالی کے کہنے پہ وہ بلوچستان چلے گئے. اب بلوچستان میں میر جعفر خان جمالی بہت ہی ایک ہمدرد اور شفیق دوست کی طرح ان کو ملے, اور وہاں سے تنظیم اخبار نکالنا شروع کیا. اور یہ جب 1947 کی موومنٹ ہو رہی تھی, اس وقت نانا جان بلوچستان میں تھے, اور کئی مہینے کی مسافت, کئی مہینے کی وہ جو کنونسنگ تھی, اور وہ طریقہ یہ تھا کہ فنڈنگ تو میر جعفر خان جمالی کرتے تھے, لیکن وہ اخبار, اس کے اداریے, اس کا پورا جو لکھنے کا وہ تھا, وہ نانا جان کی ذمہ داری تھی, نسیم حجازی کی. اور وہ روزانہ ان 500 گھروں میں وہ اخبار مفت جاتا تھا. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک نئی تنظیم, اخبار تو آلریڈی کوئٹہ سے چل رہی تھی, لیکن اس کو فنڈز جو ملتے تھے وہ میر جعفر خان جمالی صاحب کے اینڈ سے. بالکل. اور اس کو رن کون کر رہا تھا؟ ان کی جو ایک نئی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی پرو پاکستانی, کنونس کرنے کی, یہ ایک اسٹریٹجی تھی, بالکل اسٹریٹجی تھی. پھر وہ میٹنگز بھی ہوتی تھیں, اور جلسے جلوس بھی نکلتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اخبار, کیونکہ اخبار لوگ بیٹھ کے پڑھتے تھے گھروں میں. تو یہ تنظیم اخبار میں, جیسے کہ جب جواہر لال نہرو نے 10 کروڑ روپے اس وقت آفر کیے تھے نوابوں کو کہ ہمارے ساتھ ٹیمپریرلی مل جاؤ, ہم آپ کو ایک سوورن اسٹیٹ بعد میں بنا دیں گے. تو نانا جان نے اداریہ لکھا, پٹھان بک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بڑا بک نہیں سکتا. اور مسٹر نہرو نے برائبڈ 10 کروڑ جو ہیں, اور وہ انہوں نے اس کی آفر ٹھکرا دی اس اداریے کے بعد. پھر یہ موومنٹ چلتی رہی, اور مسلم لیگ کے کچھ لوگ جو پرو انڈیا تھے, انہوں نے کیا کیا, میر جعفر خان جمالی کے خلاف ایک موومنٹ شروع کر دی بلوچستان میں. اور قریب تھا کہ وہاں کا اے جی جی جو جعفرائے پرائر تھا, اس نے قریب تھا کہ وہ گرفتار کر لیتا, لیکن نسیم حجازی اور اس کے ساتھیوں نے کچھ ایسی اسٹریٹجی کی, کچھ اس طرح کا میٹر کو سلجھایا کہ وہ گرفتار نہیں ہو سکے. اگر وہ اس وقت گرفتار ہو جاتے تو تنظیم ساز جو اسمبلی تھی وہاں پہ ایک وہ شخص الیکٹ ہو کے چلا جاتا جو پرو انڈیا تھا, اور اس نے انڈین تنظیم, آپ کو پتہ پھر کیا ہوتا جس طرح راتوں رات میپس چینج ہوئے. بالکل. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے نانا جان کامیاب ہو گئے 500 نواب فیملیز کو کنونس کرنے میں کہ وہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ ہی مانے اور اسی میں شامل ہو جائے. لیٹر آن یہ جو موومنٹ تھی پرو پاکستان یہ کامیاب ہوئی, اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہوا کہ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون کو 1947 کو اعلان کیا کہ بلوچستان کیونکہ جرگا سسٹم پہ چلتا ہے تو اس کی ساری وہ جو ہے ایک ریفرینڈم سا ہوگا اور نوابوں کے ووٹ ڈلیں گے, اور وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے فیٹ بلوچستان کا. تو اس وقت اس میٹنگ میں جو کہ وہاں پہ کوئٹہ کے ٹاؤن ہال میں ڈیسائیڈ کی گئی, اس میں جیفرے پرائر جو اے جی جی تھے وہ آ گئے, اور انہوں نے سارے نوابوں کو وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کا پیغام سنایا. اب ان کو پتہ تھا کہ یہ جو اے جی جی ہے یہ آ رہا ہے وہاں پہ, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کرنے کیا والے ہیں. بالکل. تو اس نے کہا کہ ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں
اور جب ریفرینڈم ہوگا. اور اس کے اندر بہت سے لوگ تھے جو پرو پاکستان تھے, جیسے غازی فضل احمد, نواب جہانگیر خان جوگزئی, میر مراد خان جمالی, فضل الدین محمد خان جمالی, اور اس کے ساتھ محمد خان جمالی, سردار محمد عثمان جوگزئی, غلام محمد ترین. تو یہ بہت سے نام ہیں جن میں سے بہت سے میں مس بھی کر رہی ہوں, لیکن یہ آگے یہ لوگ تھے, اور انہوں نے وہاں پہ موجود تھے سارے نواب. اور یہ نسیم حجازی نے ان سب کے ساتھ مل کے نواب جتنے تھے ان کو کہا کہ آج ضرور پہنچنا ہے آپ نے. اور یہ کمیٹی, یہ جو ٹاؤن ہال تھا کوئٹہ کا, وہاں پہ یہ میٹنگ ارینج کی گئی. اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ وہ نواب جو ہمیں ابھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف ووٹ دیں گے, ان کا زیادہ استقبال کرنا ہے, ان کو زیادہ ہار ڈالنے ہیں, ان کے لیے زیادہ نعرے لگانے ہیں زندہ باد کے, تاکہ وہ مائل ہو سکے. اچھا, جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس ایز ایکسپیکٹڈ اے جی جی جو جیفری پرائر تھے, انہوں نے جب اعلان کیا, ماؤنٹ بیٹن کا پیغام دیا کہ جی ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں, تو وہ جعفر خان جمالی انہوں نے کہا جی ہم ابھی سارے نواب ادھر موجود ہیں, ہم ابھی ووٹنگ کر لیتے ہیں, ہم ابھی ریفرینڈم کر لیتے ہیں. اور وہ ایک طرف دروازے کمرے کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی جو میرے ساتھ ہے وہ آ جائے اور کھڑا ہوتا جائے اور ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو وہ اے جی جی جو تھا وہ تو ایک دم گھوم گیا نا, پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں, ہی couldn't do anything. تو یہ نسیم حجازی تاریخ گواہ ہے کہ یہ سارا ماسٹر مائنڈ اس پلان کا نسیم حجازی تھے. زبردست. اچھا, اس کے بعد یہ سارے نواب جو نان مسلم بھی تھے وہ بھی آ کے اس طرف کھڑے ہو گئے, اور وہ چند رہ گئے جو دوسری طرف تھے, تو مائنورٹیز میں بہت ہی کم رہ گئے, سارے آہستہ آہستہ اس طرف ہی آ گئے. یس, تو پھر جیفری پرائر کے پاس کوئی وہ نہیں تھا, تو انہوں نے کہا آپ سب کو پاکستان مبارک ہو, زبردست, کانگریچولیشنز. اور نسیم حجازی واز دا پرسن, وہ بھاگے گئے ٹاؤن ہال کے دروازے کے آگے, انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا اور وہاں اعلان کیا آج پاکستان بن گیا ہے, آج بلوچستان پاکستان میں شامل ہو گیا. زبردست زبردست, کیا بات ہے, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور پاکستان بلوچستان زندہ باد. بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. آپ کے فادر کی بات کرتے ہیں, سی اے حق, فلائٹ لیفٹیننٹ. جی, سنا ہے کہ جب پاکستان کی سب سے پہلی 23 مارچ پریڈ ہوئی وہ انہوں نے لیڈ کی, کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل, وہ ایک بہت بریلینٹ ایئر فورس آفیسر تھے, اور جو پاکستان ایئر فورس کی پہلی 23 مارچ کی پریڈ تھی وہ انہوں نے کمانڈ کی تھی. اور ڈان اخبار میں اس کی تصویر جو ہے وہ ابھی بھی میرے پاس اس کی کٹنگ ہے, جس میں میرے فادر پریڈ کو کمانڈ کر رہے ہیں. یہی نہیں, 1965 کی وار میں میرے فادر, ہم لوگ اس وقت سرگودا بیس پہ ہوتے تھے, اور وہاں پہ میرے فادر سیکیورٹی آفیسر تھے, فلائٹ لیفٹیننٹ سی اے حق, چودھری انوار الحق. اور ان کی گیلنٹ سروسز پہ ڈیورنگ دا وار ان کی جو پرفارمنس تھی, اس کی ریکگنیشن میں ان کو تمغہ جرأت دیا گیا تھا. اینڈ ہی واز اے گیلنٹ بریلینٹ آفیسر آف پاکستان ایئر فورس. اور میرے چھوٹے بھائی اسکواڈ لیڈر تنویر الحق نے سورڈ آف آنر لی تھی, اور ابھی تک اس کا ریکارڈ پاکستان ایئر فورس میں کوئی بریک نہیں کر سکا. No one could break till to date. Amazing.